السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ صفوت عالمیہ تتمہ دور زمان حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کی آبادی میں مسجد کو آباد رکھنے میں شامل ہونا، خود مسجد میں آ کر عبادت کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس کو مسجد میں کثرت سے پاؤ اس کے ایمان کی گواہی دو، ایمان کی گواہی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد کو آباد رکھنے والا مومن کامل بنائے کہ مسجد روئے زمین پر وہ جگہ ہوتی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث شریف میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ تعالی اسواقها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ، سب سے پیاری جگہ مساجدها مسجدیں، سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُهَا الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْوَاقُهَا، اور وہ زمین پر سب سے مقبوض ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مقام کو جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد اللہ کے نزدیک کیوں نہ محبوب ہو کہ مسجد میں اللہ کی عبادت
اڈا ہوتا ہے، طرح طرح کے مکر و فریب کا جال بچھا ہوتا ہے، عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں، بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، کفار فساق کا اختلاط ہوتا ہے۔ تو جو مقام جہاں گناہوں کا اڈا ہو، کثرت سے دھوکہ دھڑی مکر و فریب عام ہو، جگہ بے حیائی بے پردگی جہاں عام بات ہو، یقیناً وہ سب سے مقبوض ناپسندیدہ جگہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جو مقام سب سے پسندیدہ ہے اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بازار بلا ضرورت نہ جائے، تفریح کے لیے بازار نہ جائے، اپنے دل کو مسجد سے لگائیں، اپنے دل کا ربط و تعلق مسجد سے بنائیں، بلا ضرورت کے وقت جائیں ضرور جائیں، ضرورت ہے اپنی ضرورت کر کے بازار سے واپس آ جائیں۔ مسجد کو تفریح گاہ نہ بنائیں، عادت نہ بنائیں، بازار میں تفریحاً نہ جائیں، عادتاً نہ جائیں، ضرورتاً بازار جائیں، اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائیں۔ اسی لیے کہا گیا بازار میں نہ بیٹھا کرو، بیٹھنا ہے تو مسجد میں بیٹھا کرو، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھا کرو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیاوی بازار جو مکر و فریب کے اڈے ہیں، گناہوں کے اڈے ہیں، بے حیائی بے پردگی کے اڈے ہیں، اس میں نہ جایا کرو، ضرورت اپنی پوری کر کے واپس آ، بیٹھنا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھو، اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھو۔ مسجد تو آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے، حدیث شریف میں ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المساجد سوق من اسواق الاخرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے، آخرت کا بازار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخروی بازار کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو سجداگاہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر الہی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر مسجدوں میں عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجدیں آسمان والوں کو اسی طرح روشن تابناک نظر آتی ہیں جس طرح ہم زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ستارے نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان پر بے شمار چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، ایسی اہل سما آسمان والے جب اپنی نگاہ اٹھا کر زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں جس میں عبادت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اہل سما اسے آسمان کی طرح، ستاروں کی طرح چمکتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی مسجدوں کو عبادت سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ مسجدیں ہوئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور یہ اہل سما کے لیے ایسی ہی یہ مسجدیں چمکتی ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس سے مرفوع ایک روایت ہے کہ جس حصہ پر خدا کا ذکر ہو، خدا کی عبادت ہو، وہ حصہ زمین کا وہ حصہ اپنے ارد گرد والوں سے، اپنے ارد گرد والوں سے فخر کرتی ہے اور زمین کی سات تہ تک یہ خوشخبری دیتی ہے کہ آج میرے اوپر اللہ کی عبادت کی گئی۔ زمین کے جس حصہ پر عبادت کی جائے وہ حصہ اپنے آس پاس کی جگہوں سے پر فخر کرتی ہے اور خوشخبری زمین کے ساتوں تہ تک دیتی ہے کہ
روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس جگہ پر عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور جب نمازی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جگہ روتی ہے، وہ جگہ روتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اپنے معاشرے کو اٹھا کر دیکھیں، آج کسی کے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے، معاشرہ اتنا پراگندہ ہو گیا ہے، تعلقات اتنے کمزور ہو گئے ہیں، سوائے رسمی عمل کے کسی کی آنکھ سے آنسو تک نہیں نکلتا۔ بیٹا اتنا دور رہتا ہے، اسے جنازے میں آنے کی مہلت تک نہیں ہوتی، کوئی رونے والا نہیں ہے، باپ کے مرنے پر کوئی رونے والا نہیں ملتا ہے۔ مگر آپ نے روئے زمین کو اپنی پیشانی سے سجدے سے سجایا ہے، تو صرف یہی نہیں کہ آپ کی موت پر وہ زمین روتی ہے، کل قیامت کے دن وہ آپ کی گواہی بھی دے گی۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین کی گواہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے۔ آپ کہیں بھی جائیں، آپ اپنے آفس میں ہوں، آپ اپنی تجارت میں ہوں، راستے میں گاڑی میں چل رہے ہوں، جنگل بیابان میں ہوں، مسجد سے گزر رہے ہوں، نماز کا وقت آ جائے تو ضرور نماز ادا کریں، ضرور نماز ادا کریں گے۔ جس مقام پر آپ نماز ادا کریں گے وہ مقام کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اور کہیں اس کی گواہی سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور سجدے میں رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ روایت بھی حضرت ابن عباس کی ہے، کنز الایمان میں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذهب الارضون كلها يوم القيامة الا المساجد فإنها يلزم بعضها الى بعض۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام روئے زمین فنا ہو جائے الا المساجد، سوائے مسجد کے، مسجد کے علاوہ تمام روئے زمین فنا ہو جائے گی۔ مسجدیں آپس میں ایک دوسرے سے ضم ہو جائیں گی اور اوپر اٹھا لی جائیں گی۔ روایت سے سمجھ میں آیا جس مقام پر جس جگہ پر مسجد بنا دی جاتی ہے اس کی مسجدیت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ مسجد رہتی ہے، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگا اور پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، روئے ساری زمین فنا ہو جائے گی، مسجدیں اس وقت احتراماً اٹھا لی جائے گی، اس کے لیے فنائیت نہیں ہے۔ اے انسان، مسجد وہ مقام ہے کہ قیامت کے دن بھی احتراماً اکراماً اسے اٹھا لیا جائے گا، اس کی فنائیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد کی اہمیت جاننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسجد میں اگر ہم نے اپنی پیشانیاں سجدوں میں رکھ دی، کل ہمارے سجدوں کی وہ گواہی دے گی، وہ زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا، اور اللہ اس کی گواہی سے ہماری مغفرت فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مسجد آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ کل وہ جس مقام پر انسان سجدہ کرتا ہے وہ مقام سجدہ گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی پیشانیاں سجدوں میں کثرت سے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جب بھی مسجد آئے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور ادا کریں۔ حدیث شریف میں ہے عن ابی قتادہ الصلبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فيركع ركعتين قبل ان يجلس۔ حضرت ابو قتادہ الصلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت تحیۃ المسجد۔ مسجد میں آپ جب بھی آئیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، ممنوع وقت نہیں ہے تو 2 رکعت ضرور ادا کریں، یہ مسجد کا حق ہے، تحیۃ المسجد مسجد کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد کا حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
اوتوا المساجد حقها قالوا وما حقها يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلتم فصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا. علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوتوا المساجد حقها، مسجدوں کے حق کو ادا کرو. قالوا، صحابہ نے عرض کیا ما حقها یا رسول اللہ، مسجدوں کا کیا حق ہے یا رسول اللہ؟ نبی کریم نے فرمایا اذا دخلتم فصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا، جب تم مسجد میں جاؤ تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لو. 2 رکعت نماز ادا کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کا حق حسن و خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جب بھی آپ مسجد سے گزرے، مسجد میں آئیں، کسی ضرورت سے آئیں، واپس ہونے سے پہلے یا مسجد میں آئیں 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ المسجد ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ یہ مسجد کا حق ہے. صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا ہے. ایک حدیث شریف ہے عن سعد بن معلّہ رضی اللہ عنہ قال كنا نغدو الى السوق على عهد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. حضرت سعد بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم بازار جاتے اور ہماری گزر مسجد سے ہوتی تو ہم اس میں نماز پڑھتے. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ مسجد کا حق ہے. جو انسان مسجد میں زیادہ آئے گا، مسجد میں زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، یقیناً وہ اللہ کا قرب پائے گا اور اللہ سے قریب رہنے والا ہوگا. اور جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کا پڑوسی ہوتا ہے، اور پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک روایت میں ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ این جیرانی وتقول الملائکہ ومن یبغی ان یکون جارا وَيَقُولُ أَمْوَالُ مَسَاجِدِ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائے گا اَيْنَ جِيرَانِي، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اے خدا تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ وَيَقُولُ، اللہ ارشاد فرمائے گا عَمَّارُ مَسَاجِدِ، میری مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی. جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ کا پڑوسی بنتا ہے. اللہ کا جو پڑوسی ہو جائے اس کا مقدر چمک جائے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے مسجد کو آباد کرنے کی توفیق فرمائے کہ کل قیامت میں اللہ ندا دے گا اَيْنَ جِيرَانِي، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے خدا تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جو میری مسجدوں کو زیادہ آباد کرنے والے ہیں وہی میری پڑوسی. یقیناً جو مسجد میں آئے گا زیادہ آئے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا قرب پانے والا ہوگا. اور جو اللہ کا قریب قرب پانے والا ہوگا، قریب رہنے والا ہوگا، یقیناً وہی اللہ کا پڑوسی. ایک روایت میں پڑوسی کی حد بتائی گئی. پڑوسی کون لوگ ہیں؟ پہلے وہ روایت سن لیں. عن علی رضی اللہ عنہ قال لا صلاة لجار المسجد فقیل له ومن جار المسجد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد کے علاوہ جو نماز پڑھے گا اس کی کوئی نماز ہی نہیں. آپ سے پوچھا گیا مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو مسجد کی آذان سن لے وہ مسجد کا پڑوسی ہے. اب آپ اس روایت میں غور کریں، جو مسجد کی آذان سن لے وہ مسجد کا پڑوسی ہے. اب مسجد کا پڑوسی
اگر مسجد میں نہ آ کر الگ اپنی نماز پڑھ لے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اس میں ترغیب ہے، یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جو مسجد کے قریب ہو کر مسجد کی اذان سن کر کاہلی کرے، سستی کرے، غفلت کرے اور مسجد میں نہ آئے، جماعت کا اہتمام نہ کرے، جماعت کی رعایت نہ کرے، تو اس کی نماز کامل نماز نہیں ہوگی، ثواب کا حقدار نہیں ہے۔ آپ بتائیں جو مسجد کے قریب میں رہنے والا، اس کا تو حق تھا کہ وہ مسجد کے قرب کا حق ادا کرے، وہ حق ادا نہ کر کے غفلت کر رہا ہے، اسے جماعت میں جانے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، وہ جماعت میں جانے کے لیے تڑپ ہی نہیں رہا ہے۔ تو جو جماعت میں جانے کے لیے بے چین نہیں ہے تو دین سے دوری ہے، دین سے غفلت ہے۔ اسے اذان کی آواز آئی، انسنا کر دیا۔ اذان اسی لیے ہوئی ہے کہ یہ صدا سن لو، جماعت ہونے والی ہے، جماعت کے لیے تو اذان دی جاتی ہے، ورنہ نماز کا وقت تو سورج ظہر کبریٰ سے ڈھلا، زوال کا وقت ختم ہوا اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، مگر مسجد سے اذان اس لیے دی جا رہی ہے کہ سنو حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، سب مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ انسان نے اذان کی آواز سنی، مسجد کا قرب پایا، مگر سستی کاہلی کی وجہ سے مسجد میں نہیں گیا۔ آپ بتائیں حضرت علی فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے، یعنی اس کی مکمل نماز نہیں ہوگی، ثواب کا حقدار کیسے ہوگا؟ اذان سن کر انسنا کر دیا اور جماعت کا اہتمام نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اگر ہمارے گھروں تک مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ حضرت علی فرماتے ہیں جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے وہ مسجد کا پڑوسی ہے، اور ایک پڑوسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر عبادت کرے، مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ کہ مسجد کی جماعت میں جاؤ گے تو تمہارے ہر قدم کے بدلے میں اللہ نیکی رکھے گا، اور جتنی جماعت میں تعداد زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا، گھر میں پڑھو گے اس سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ رب تبارک و تعالی تمام مسجد کے پڑوسیوں کو جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنے کی توفیق دے دے، مسجد کی روشنی کا خیال رکھنے کی توفیق دے دے، مسجد کے خدام کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے۔ کہ اگر اس دنیا میں آپ مسجد کے امام مؤذن کی ضرورت کو پورے کریں گے، اللہ آخرت میں آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرض نماز با جماعت مسجد میں پڑھیں، اور ہو سکے تو نفل نماز گھر میں پڑھیں، گھر کو بھی بالکل نہ چھوڑ دیں، ویران نہ کر دیں، قبرستان کی طرف ویران نہ کر دیں۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نور ہے، اور اپنے گھروں کو نور سے روشن کرو، اپنے گھروں کو نور سے روشن کرو۔ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی فضیلت ہونے کے باوجود، آپ مسجد نبوی سے بالکل قریب گھر تھا، اس کے باوجود آپ نفل گھر میں جا کے پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر کو بھی نماز سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھ لو تو نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں بھلائی پیدا فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر کو بھی نماز سے سجانے کی توفیق دے۔ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے گھروں کو بھی، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اسے قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں ویرانہ ہوتا ہے، نماز ممنوع ہے، ایسا نہ کر دو تو تمہارا گھر بھی قبرستان کی طرح ویرانہ ہو جائے۔
نفل نماز گھر میں پڑھا کرو۔ اس زمانے میں بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں، اس لیے کہ کہیں دینی معلومات اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دیکھیں کہ امام صاحب نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ نہ سوچ لیں کہ نماز کے بعد سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یا فلاں صاحب چلے گئے کہ نماز سنت کی اہمیت ہی نہیں، پھر بھی نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ مسجد میں پڑھ لیں، اس کے علاوہ اور نفل سے اپنے گھر کو ضرور مزین کریں۔ اور مسجد کا حق یہ ہے کہ مسجد میں جب اذان دی جائے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد کے حقوق خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مسجد کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چند مسجد کے آداب کے تعلق سے روایت بھی سن لیں، اس کے بعد میں اپنی تفصیل ختم کروں گا انشاءاللہ۔ انس بن مالک انه كان يقول من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدا برجلك اليسرى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنا دایاں پاؤں داخل کرو، اور جب مسجد سے باہر نکلو تو اپنا بایاں پاؤں نکلو، کہ یہ سنت ہے، کہ یہ سنت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عن ابی حمید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو مسجد کے ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسجد میں جب داخل ہوں دایاں پاؤں داخل کریں اور یہ کہتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، اور پھر کوشش یہ کرے کہ امام سے قریب جگہ پر جا کر بیٹھے، قریب سے قریب جگہ پر بیٹھے، اس لیے کہ جب مسجد میں رحمت نازل ہوتی ہے تو رحمت کا آغاز امام سے ہوتا ہے، پھر جو امام کے پیچھے ہوتا ہے پھر وہاں رحمت پہنچتی ہے، پھر جو دائیں ہوتا ہے پھر دائیں والے پر، پھر بائیں والے پر، پھر رحمت پوری مسجد سے پوری مسجد میں بات جاتی ہے۔ میں وہ روایت آپ کو سناؤں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ خیر بقعۃ فی المسجد خلف الامام وان الرحمۃ اذا نزلت بدأت بالامام ثم الذي خلفه ثم يمينه ثم يسيره ثم تنغاض المسجد بأہلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے بہترین جگہ خلف الامام، امام کے پیچھے کی جائے۔ مسجد میں سب سے بہترین جگہ کہاں ہے؟ امام کے پیچھے، اس لیے کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو امام سے شروع ہوتی ہے، پھر امام کے پیچھے، پھر امام کے دائیں، پھر امام کے بائیں، اور پھر تمام مسجد کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب مسجد میں داخل ہوں تو کوشش یہ کرے کہ امام سے قریب جگہ ہمیں مل جائے، کہ جس جگہ پر انسان سجدہ کرتا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اور آپ کا جب انتقال ہوگا تو وہ جگہ آنسو بہائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد کے حقوق اور اس کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسجد میں جب آئیں تو بالکل دنیا کو بھول جائیں، دنیاوی باتیں، سیاسی باتیں، گھر کی باتیں بالکل نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہوگی جن کی باتوں کا اڈا مسجد ہوگی، مسجد میں اپنی باتیں کریں گے، مسجد کو باتوں کا اڈا بنائیں گے۔ اب محلے میں کیا ہوا، شہر میں کیا ہوا، مسجد میں آگے چرچا کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب مسجد آئیں تو اس زبان کو لگام دینے کی توفیق دے دے۔ مسجد زبان
سجدے میں. کم سے کم مسجد میں آ کے تو دنیا کو بھول جائے. مسجد وہ جگہ ہے جو آپ کو عبادت میں مصروف رکھتی ہے, گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. یہاں بھی آئیں آپ دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جائیں, دنیاوی فکر میں مشغول ہو جائیں, تو اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگی. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیاوی باتوں سے مسجد کو محفوظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے نکلتے تھے تو اعلان فرماتے تھے, خبردار تم لوگ مسجد میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو, مسجد میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد میں آواز نکال لیں, مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے باتوں کرنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر میں نقل کیا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا, مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ایسے ہی ہے, یہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے جانور گھاس پھوس کو چر لیتے ہیں. جانور گھاس کو چر کے صاف کر دیتے ہیں, ایسی نیکیوں کو دنیاوی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد میں مسجد کے آداب, اس کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں ہنسے نہیں, آواز بلند نہ کریں. مسجد میں ہنسنے سے قبر میں تاریکی پیدا ہوتی ہے, قبر اندھیرا ہوگا. جو مسجد میں ہنسے گا اس کی قبر میں تاریکیاں ہوں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الضحك في المسجد ظلمة في القبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسجد میں ہنسنا قبر میں تاریکی کا سبب ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو, اگر ہمارے گھروں تک مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے تو ہم مسجد کے پڑوسی ہیں, ہم پر ضروری بنتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں, جماعت کی رعایت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو 5 وقتہ مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ نبی کریم نے فرمایا, جسے تم کثرت سے مسجد میں دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد کو آباد رکھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.